رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بھائی، ہم آپ کو آج ڈیرہ غازی خان کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ایک ایسی بزرگ کی مزار پہ لے کے ہیں جو سب سے منفرد اور سب سے مختلف جنہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کے حالات زندگی سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ جو انڈس ہائی وے ہے، ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ ججی خان انڈس ہائی وے شادل ہونڈ ایک علاقہ ہے، مین جو روڈ کے اوپر ہے، وہاں سے تقریباً 20 کلومیٹر مغرب کی جانب، جہاں آج کل فوجی سیمنٹ فیکٹری بن رہی ہے، اس کے بالکل قریب ہے سید حبیب اللہ شاہ صاحب کا مزار ہے، جو علاقے میں جن کا نام ٹکریل فقیر کے نام سے مشہور ہے، یا پھڑے مار فقیر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب ان کو اپنی وہ مستی میں ہوتے، موج میں ہوتے، تو وہ دیواروں میں یا جو چیز سامنے آتی ہے اس میں ٹکریں مارتے تھے، یعنی کہ پیشانی سے ان کو ٹکریں مارتے تھے، اس لیے ان کو ٹکریل فقیر کے نام سے وہ مشہور تھے۔ تو ہم یہاں آئے، لوگوں سے ان کی معلومات کی، ہمارے یہ دوست ہیں، پیر بھائی ہیں، ان سے ہم نے معلومات لی تو عجیب ان کے واقعات سامنے آتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، آپ کو مزہ آئے گا۔ فی الحال ان کی دربارشی پہ چلتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ ان کی زیارت کروائیں گے، اس کے بعد مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ یہ ویسے ہی مسجد کہاتا ہے، یہ مسجد شریف زیر تعمیر ہے، یہ دوست آپ کو دکھائے گا، اس کا کام جاری ہے۔ بالکل جنگل تھا اس وقت، لیکن اب الحمدللہ یہاں آبادی ہو رہی ہے کافی۔ یہ مسجد ہے، مسجد کے احاطے میں ہی ان کا یہ مزار شریف ہے۔ یہ سید حبیب اللہ شاہ صاحب، یہ ان کا مزار شریف ہے۔ وہ سامنے جناب بورڈ پڑا ہوا ہے، یہ دوست آپ کو دکھائیں گے، حضرت سید حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری عرف پھڑے مار فقیر، اور یہ بستی کا نام ہے بستی حاجی غلام حسین۔ یہ آپ کو ایک دوست دکھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہم اکثر جو ہے مزارات پہ آپ کو دکھاتے ہیں، یہ وہی بزرگ ہیں جن کا آپ کو بتایا تھا، حضرت حبیب اللہ شاہ صاحب، اور یہ فقیر غلام حسین ہیں جنہوں نے ان کی ساری زندگی خدمت کی ہے۔ اچھا، یہ آپ کو بات بتاتے چلیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا جناب، یہ چیزیں، ان چیزوں کا شریعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بزرگوں سے تعلق ہے، نہ ہمارے مسلک سے تعلق ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی ریت شدہ چیزیں ہیں، رواج کے طور پہ لوگ لگا کے جاتے ہیں، منت کے طور پہ، لیکن اسلام اس سے کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کا۔ تو یہ آپ کو بتانا لازم تھا، کیونکہ اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ لگاتے تو ہیں، استعمال تو کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اسلام سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ تشریف لائیں جناب، پھر آپ کو انشاءاللہ معلومات شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے ساری زندگی بالکل خاموشی اور سکوت میں گزاری ہے، بالکل بول چال بالکل نہیں تھا۔ آپ آگے آ جائیں جناب، دھوپ ہے۔ ان کا کوئی بول چال نہیں تھا کسی سے، اور ان کی جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ چارپائی پہ نہیں سوتے تھے۔ یہ جو غلام حسین، حاجی غلام حسین ہیں، یہ ان کو اکثر چارپائی مہیا کرتے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو یہ چارپائی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے کہ میں زمین پہ سونا پسند کرتا ہوں، چارپائی پہ سونا پسند نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے پھر ان کی دو تھلی جسے کہتے ہیں، تھلے بنوائے تھے، ایک کمرے کے اندر ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور ایک کمرے کے باہر ہے، یعنی گرمیوں کے لیے۔ وہ پھر یہ سوتے زمین پہ تھے، لیکن وہ تھوڑا سا زمین سے اوپر کر کے تھا، یعنی کہ چارپائی کی سائز کے مطابق، تو یہ وہاں تشریف رکھتے تھے۔ اچھا، ان کا معمول مبارک یہ تھا کہ ان کے پاس ہر وقت گدڑی رہتی تھی، ہر وقت، تو اس گدڑی میں جو بھی کوئی چیز مانگتا، لنگر کے حوالے سے یا فروٹ کے حوالے سے، حالانکہ یہ جنگل ہے، اس وقت جنگل تھا، اب تو کافی آبادی ہو گئی، لیکن اس وقت جنگل تھا، تو کوئی بھی کوئی چیز کی خواہش کرتا تو فوراً اپنے گدڑی سے نکال کے دیتا، اگر روٹی مانگتا یا چاول مانگتا یا حلوہ مانگتا یا ایسی کوئی چیز بھی وہ خواہش کرتا تو فوراً نکال کے دیتے، اور بالکل گرما گرم تازہ خوشبودار۔ اسی طرح اگر کوئی پھل کا اظہار کرتا، پھل کی خواہش کرتا، تو پھل فوراً نکال کے دیتے، اور وہ بھی بالکل فریش تازہ۔ یہ ان کی خاصیت تھی، اور ساری زندگی بالکل ان کی گفتگو بالکل نہیں، کسی نے نہیں سنی۔
البتہ اگر کسی سے بات کرتے تو یا تو اشاروں سے کر دیتے تھے یا پھر لکھ کے کرتے تھے، ان تحریراً وہ دیتے تھے کہ جی یہ فلاں کام ہو رہا ہے یا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو ان کی داڑھی مبارک ایک سائڈ پہ صرف یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے دیکھا تھا ان کو، وہ کہتے ہیں جی صرف ایک سائڈ پہ یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ دائیں سائڈ پہ 5-6 بال تھے ٹوٹل، تو اسی کو بھی گانٹھ لگا کے رکھتے تھے۔ اچھا، اگر کوئی آتا کہ میری اولاد نہیں ہے یا میرا بیٹا نہیں ہے خاص طور پہ، تو وہ اپنی داڑھی کا بال کھینچ کے دیتے کہ یہ پانی جھول کے پیو، اللہ پاک کرم کرے گا، یعنی دے دیتے تھے، لوگ استعمال کرتے اور اللہ پاک ان کی جھولی بھر دیتا تھا، یہ اللہ پاک کا کرم تھا ان پہ۔ دوسری بات یہ تھی کہ جناب یہ پیدل چلتے رہتے تھے ہر وقت، کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے، کبھی لوگ ان سے مانگتے تھے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز کسی سے نہیں مانگی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جناب یہ ان کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئے، کیا ان کا سلسلہ تھا، کیا سسٹم تھا، ان کے اولاد کون ہے، یعنی شادی شدہ بھی نہیں تھے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہری پور ہزارہ سے تشریف لائے تھے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک علاقہ ہے 14واں، یہ وہاں سے تشریف لائے تھے۔ اب اللہ علم ان روایات میں سے کون سی روایت بہتر ہے، لیکن خاصیات کے حوالے سے دوسری بات یہ کہ ایک ابھی دوست بتا رہے تھے کہ ایک عبداللہ ملنگ تھا، شیعہ تھا، وہ گھوڑی پہ سفر کرتا تھا، تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ آٹا پیستا تھا ہاتھ والی چکی پہ، جسے گرٹ کہتے ہیں سلیکی میں، اس پہ آٹا پیستا تھا۔ تو اس نے ان کو کہا کہ جی میں اب آٹا پیس کے تھک چکا ہوں، میرے لیے دعا کرو کہ میری شادی ہو جائے۔ انہوں نے، بزرگوں نے اشارہ کیا کہ تو ساری زندگی چکی پیستا رہے گا تو تیری شادی نہیں ہوگی، پھر ہنستے تھے اور خوش ہوتے تھے، یہ ان کے خوش طبع ایک مزاج تھا۔ آئیں آپ کو ان کے تبرکات کی زیارت کراتے ہیں، پھر ان کی وہ جو تھلیاں ہیں جہاں بیٹھتے تھے سوتے تھے وہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ یہ مسجد شریف کا جو حجرہ ہے وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے عقیدت کے طور پہ ان کے جو استعمال شدہ چیزیں ہیں وہ محفوظ کر کے رکھی ہیں، وہ آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ یہ جناب مسجد شریف کا اندرونی منظر ہے۔ مسجد شریف کے جو امام صاحب ہیں اور خادم بھی ہیں، یہ کھولو سہیں، یہ دوستوں کو دکھا لوں، یہ آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ میں ذرا دروازہ کھولوں اور لائٹ کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ جناب لکڑی کا باکس ہے، اس کے اندر انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے بزرگوں کے جو تبرکات ہیں برکت کے طور پہ۔ بارش کے حوالے سے بھی لوگ ان سے دعائیں منگواتے تھے، دعائیں منگواتے تھے، اور یہ دعا بھی کرتے تھے، اور خاص طور پہ نشاندہی کرتے تھے کہ فلاں دن فلاں وقت بارش آئے گی اور کتنا آئے گی یہ بھی بتا دیتے تھے۔ یہاں پہ ایک واقعہ ابھی بتا رہے تھے دوست کے، کچھ لوگ قحط سالی کی بنا پہ یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے تھے کسی دوسرے علاقے میں کہ وہاں جا کے روزی روٹی کا انتظام کریں گے، بچوں کی جو ہے وہ رزق روزی کے لیے انتظام کریں گے، تو جا رہے تھے۔ تو راستے میں انہوں نے کہا جی آپ دعا فرمائیں بارش آئے اور آبادی ہوگی اور پھر ہم واپس آ جائیں گے، تو انہوں نے فرمایا 3 دن کے بعد بارش آ جائے گی، آپ نہ جاؤ۔ لیکن وہ چونکہ ایک ارادے کے ساتھ تھے وہ تو چلے گئے، لیکن ایگزیکٹ 3 دن کے بعد بارش آئی اور علاقہ سیراب ہوا اور پورا علاقہ زرخیز آباد ہو گیا تھا۔ آ جائیں جناب آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ یہ جناب وہی گدری ہے، 2 ہیں بلکہ، یہ جس کا آپ کو بتا رہے تھے، اب تو ضعیف ہو چکے ہیں، کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ کھڈی کا کپڑا ہے جو ہاتھوں سے بنایا جاتا تھا اس وقت کے زمانے میں۔ یہ گدری ہے جو ہر وقت آپ کے پاس رہتی تھی، اور اس میں ان کا سامان، ضرورت کا سامان ہوتا تھا، اور خاص طور پہ وہ سامان جو لوگ مانگتے تھے کہ جی ہمیں کھانا کھلاؤ، لنگر کھلاؤ، چاول کھلاؤ، حلوہ کھلاؤ وغیرہ وغیرہ، تو اسی وقت یہ ہاتھ ڈالتے اور نکال کے دے دیتے گرما گرم، بہترین فریش۔ اور کوئی اگر پھل کا اظہار کرتا تو پھل عنایت فرما دیتے تھے، اور وہ بھی بالکل تازہ، حالانکہ یہاں کوئی خاص آبادی نہیں تھی۔ اور یہ پھلی ہے، واللہ عالم کس لیے استعمال کرتے تھے، ہے جو استعمال کی چیز ان کی، اس کو پھلی کا نام کر دیتے ہیں۔ اور یہ ان کی خصہ ہے، یہ پیور ڈیرے وال بنا ہوا ہے، ڈی جی خان کی اس کی بناوٹ ہے۔ یہ اب تو چونکہ کافی عرصہ گزر چکا ہے، یہ لوگوں نے تبرک کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔
اکثر جوتے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، لوگ یہاں کہتے تھے کہ یہ اکثر پہنتے بھی تھے، لیکن اکثر جو ہے اس میں دھاگا ڈال کے گلے میں لٹکا لیتے تھے. وہ مجذوبانہ طبیعت تھی ان کی. ابھی آپ کو ان کی جو تھلی ہے جہاں پہ آرام فرماتے تھے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اسی حالت میں اب بھی وہ موجود ہے، لیکن جو باہر کی تھلی ہے اس کو ان لوگوں نے، مطلب جو یہاں کے رہائشی ہیں، انہوں نے پکی کروا لی تھی، سیمنٹ کے کنکریٹ کی بنوا لی ہے. لیکن جو اندر کی ہے، یعنی کمرے کے اندر جو ہے، وہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے، یعنی کہ کچے گارے کی بنی ہوئی ہے. وہ کمرہ بھی جہاں آپ سوتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے، وہ کمرہ بھی موجود ہے. اور اس حوالے سے جی سنگھ 1954 52. اچھا، یہ دوست بتا رہے ہیں 1898 میں ان کا یوم پیدائش ہے، یعنی پیدائش کا سال 1898 ہے، اور 1952 میں ان کا وصال ہوا تھا، یعنی کہ ٹوٹل 54 سال عمر تھی. یہ جناب تھلی بنی ہوئی ہے، یہاں پہ آرام فرماتے تھے. اچھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ سوتے تھے، بیٹھتے تھے، چونکہ یہ چارپائی پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن پھر یہ لوگوں نے اس کو ابھی، یعنی اب حالیہ دور میں اس کو پکا کروایا. سے پہلے کچی تھی یہ، اب اس کو پکا کروایا گیا تاکہ یہ بزرگ کی نشانی ہے، تبرک کے طور پر رکھا گیا کہ اس کو ختم نہ کیا جائے، وہ نشانی باقاعدہ قائم رہے، اس لیے پھر اس کو پکا کیا گیا. آ جائیں جناب، وہ جو کمرے کے اندر ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. بالکل دیہاتی ماحول ہے اور بڑا دلچسپ یہاں پہ ماحول ہے، زبردست. کمرہ کھولو سیں حفیظ خان آئے ودے. یہ جناب کمرہ ہے اس زمانے کا جب یہ فقیر یہاں پہ رہتے تھے. یہ وہ تھلی ہے جہاں پہ آپ سوتے تھے. یہ گارے کی بنی ہوئی، یہ کمرہ بھی گارے کا بنا ہوا، مٹی کا. یہ چھت دکھائیں جناب، یہ بالکل لکڑی کی چھت ہے، پرانے زمانے کی. پورا ویو کرائیں تاکہ دوستوں کو مزہ آئے. اس زمانے کی کتنی یہ محنت کے ساتھ بنائی گئی تھی اور بڑی خوبصورت انداز. اور یہ مزے کی بات یہ دوست بتا رہے ہیں کہ جو یہ کمرہ ہے یہ کافی مرتبہ گر چکا ہے، مطلب اس کی چھت جو ہے وہ بوسیدہ ہوئی ہے، گر چکی ہے، لیکن دوسری سائڈ گری ہے، جس سائڈ پہ ان بزرگوں کی رہائش کی جگہ تھی، جہاں وہ سوتے تھے، بیٹھتے تھے. یہ تھلی جو بنی ہوئی ہے، یہ یہاں سے اوپر جو چھت ہے، یہ آج تک اس کی جو ہے مرمت نہیں ہوئی. جو باقی کمرے کی جو چھت ہے اس کی مرمت کافی مرتبہ ہو چکی ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں آج تک مرمت نہیں ہوئی. اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جو حاجی غلام حسین ہے جو ان بزرگوں کی خدمت کرتے تھے، وہ ایک کنواں کھدوا رہے تھے، وہ بھی موجود ہے. کتنا پر ہیں اسے؟ اچھا، وہ یہاں چونکہ پانی کا انتظام نہیں تھا تو وہ یہاں بستی کے بڑے تھے، انہوں نے ایک کنویں کا انتظام کیا. ابھی وہ 18-20 فٹ نیچے اس کی گہرائی کھدائی ہوئی تھی. تو یہ بزرگ گئے تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ان مزدوروں کو باہر نکالو. تو وہ پریشان ہو گئے، پھر مجبوراً ان کی بات مانتے ہوئے ان کو باہر نکالا. ویسے ان پہ یہ گراں گزری یہ بات کہ یہ کام میں جو یہ خلل ڈال رہے ہیں. تو لیکن پھر چونکہ بزرگ کوئی وہ بات مانتے تھے تو انہوں نے کہا جی ان کو باہر نکالیں. جب ان کو باہر نکالا، جیسے ہی باہر نکالا، فوراً وہ کنواں جو ہے وہ منہدم ہو گیا اور وہ ساری مٹی جو ہے وہ اندر چلی گئی، وہ کنواں ختم ہو گیا. تو پھر ہنسنے لگے کہ جی میں نے آپ کے مزدوروں کی جان بچوائی ہے. پیشین گوئی کے حوالے سے ان پہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا. کچھ بھی لوگ پوچھتے تھے تو یہ فوراً بتا دیتے. آنے والے وقتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسی خبر دیتے جو کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اوریجنل بات وہی ہوا کرتی تھی. یہ جناب کبھی بھی، ابھی وہ دوست بتا رہے تھے، انہوں نے گفتگو نہیں کی لیکن سنتے تھے. پھر ایک دوست سے بتا رہے تھے کہ ہم فارسی کا سبق پڑھتے تھے طالب علم زمانے میں، تو یہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. اگر ہم ان میں سے کوئی غلطی کرتے، یہ فوراً چونک کے دیکھتے تھے، ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے. اصلاح نہیں کرتے تھے لیکن صرف نشاندہی کرتے تھے کہ یہ ہم نے غلط پڑھا ہے. بظاہر ان کی جو تعلیم تھی وہ کوئی سامنے نظر نہیں آتی تھی کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن جو ہے وہ نشاندہی کر دیتے تھے کہ یہ
آپ نے غلطی کی ہے۔ اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ حج کا انہوں نے اشارہ کیا، جو بزرگ کنواں کھدوا رہے تھے ان کو اشارہ کیا کہ آپ حج پہ چلے جاؤ۔ وہ حج پہ گئے، حج کرنے کے بعد جب واپس ہے 14 سال کے بعد اسی جگہ پہ پھر انہوں نے بزرگوں نے انہی نے مطلب جو حبیب اللہ شاہ صاحب ہیں انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں پہ کنواں کھدوائیں، پھر وہاں سے کھدوائے، خیر خیریت سے وہ کنواں اب بھی موجود ہے، لوگ کافی عرصہ وہاں سے پانی پیتے رہے، میٹھا پانی تھا بہترین، تو اب بھی وہ موجود ہے اسی حالت میں۔ تو یہ ساری باتیں عقیدت کی ہیں، ساری باتیں عقیدے کی ہیں۔ جو چیز ہم آپ کو ہر ویڈیو میں یہ چیز بتاتے ہیں کہ جو چیز ہمارے عقیدے کے خلاف ہوگی ہم انشاءاللہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ بات، یہ کام شریعت پاک کے خلاف ہو رہا ہے۔ لیکن جو چیزیں ماننے کی ہیں، جو چیز اب ہم نے جو چیزیں یہاں دیکھی ہیں یا سنی ہیں وہ لوگوں کی اپنی آپ بیتی ہے، مطلب جس سے ہم نے یہ معلومات لی وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ گزرا ہے، ہمارے جو ایک بندے کے ساتھ اپنے ساتھ گزری ہو تو اس کو بندہ کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ ایک سنی سنائی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، تو یہ سنی سنائی میں جھوٹ شامل ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگوں کی اپنی آپ بیتی ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے ہم آپ کو جہاں بھی لے کے جاتے ہیں، ایک تو آپ کو بزرگوں کی جو دربار شریف ہے وہاں کی زیارت کراتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو زندگی گزر چکی ہے اس پورے حالات زندگی سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی کیسے گزاری ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی یہ آپ اسی طرح زندگی گزاریں، کوشش تو کریں، لیکن یہ ہے کہ اس پہ اللہ پاک نے کرم کرنا ہے، پھل پھول تو اللہ پاک نے لگانا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ پاک آپ پہ ہم پہ کرم فرمائے۔ اعتراض کے دروازے بند کر کے اپنے ظرف کو کھلا کر کے جب ان بزرگوں کے نزدیک آئیں گے، قرب اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ پاک کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ حسب معمول ایک وظیفہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ایسا ہو کہ جس کو ایسی مرض لاحق ہو جو روز بروز سوکھتا جا رہا ہو، مطلب اس کی کمزور ہوتا جا رہا ہو، اس میں بڑھوتری کا کوئی چانس نہ نظر آتا ہو، اس کا کھانا پینا کم ہو چکا ہو، یا وہ کمزور ہو چکا ہو، یا وہ سست ہو چکا ہو، اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کے والدین یا کسی اور سے بھی دم کرا سکتے ہیں، یا حکیم ہو اول آخر درود پاک پڑھیں گے طاق مرتبہ، اور 101 مرتبہ یا 113 مرتبہ یا حکیم ہو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک صحت یابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔